یہ سفر کا مہینہ ہے۔ سفر کے مہینے کو سفر کا نام کیوں دیا گیا؟ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ سفر صفر سے نکلا ہے۔ صفر کا مطلب ہوتا ہے زیرو، صفر سے نکلا ہے۔ اور سفر اس لیے کہا جاتا تھا کہ محرم کا جو مہینہ تھا اس میں جنگیں بند ہوتی تھیں، اشہر حرم میں سے ہے، جنگ نہیں کرتے تھے، وہ لوگ اس مہینے کا احترام کیا کرتے تھے، اور اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا۔ اسلام سے پہلے کی بات، اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا۔ اسلام سے پہلے بھی یہی کفار مکہ میں رواج تھا کہ وہ محرم کے مہینے میں جنگ نہیں کریں گے۔ پھر جب سفر کا مہینہ شروع ہوتا تو جو جنگیں رکی ہوئی ہوتی اس کے لیے سارے کے سارے مرد گھر سے نکل جاتے جنگوں کے لیے، جنگوں میں۔ تو پورے کے پورے علاقے کے اندر مرد نہیں ہوا کرتے تھے، صرف عورتیں ہوا کرتی تھیں، اور عموماً عرب مشرکین مکہ کے درمیان عورتوں کی حیثیت نہیں تھی، اس لیے وہ کہتے تھے کہ ہمارا علاقہ خالی ہو گیا، اور صفر کہتے تھے اس کو۔ تو اس لیے کہنے سفر کا مہینہ یعنی اس میں جنگ کے لیے لوگ نکلیں گے، علاقے خالی ہو جائیں گے، اس لیے اس کا نام سفر رکھا گیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ سفر سفرہ سے نکلا ہے۔ سفرہ پیلے پن کو کہتے ہیں، ایک تو دسترخوان کو بھی کہتے ہیں، وہ الگ سفرہ ہوتا ہے، وہ سین سے آتا ہے۔ سفرہ پیلے رنگ کو کہتے ہیں، اور اس مہینے میں اتفاقی طور پہ پہلے کچھ ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتی تھیں جو وبائی امراض ہوتے تھے، جس کی وجہ سے رنگ پیلے پڑ جایا کرتے تھے، تو اس مہینے کا نام ہی سفر رکھ دیا کہ اس مہینے میں ایسی بیماریاں آتی ہیں۔ تو اب یہ جو عقیدہ ہے، یہ جو ایک سوچ ہے، یہ نظریہ ہے، یہ اسلام نے اس کو آ کے توڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، کوئی بیماری کسی کو نہیں لگتی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سائنس تو یہ کہتی ہے، یا لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیماری لگ جاتی ہے، اور اسلام کہتا ہے بیماری نہیں لگتی، تو دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار سے احتیاط کا بھی فرمایا، فر من المجذوم فرارک من الاسد۔ ایک بیمار آدمی ایسا جو جذام کا مریض ہو، پہلے زمانے میں جذام کا مرض لگتا تھا، تو جذام کا مریض ہو وہ اس سے اسی طرح بھاگو جیسے کہ تم شیر سے بھاگتے ہو، یعنی اس سے بچو، احتیاط کرو، احتیاط کے اندر سختی کا ہی۔ تو کیا مطلب ہوا اس حدیث کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماری خود سے کسی کو نہیں لگ جاتی، بلکہ اللہ کے حکم سے لگتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اونٹ لایا گیا، اونٹ کا ریوڑ آیا ہے، بہت سارے اونٹ آئے، اس میں ایک اونٹ کو بیماری لگی ہوئی تھی، خارش لگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف فرما تھے، انہوں نے کہا کہ اس اونٹ کو الگ کر دیں، باقیوں کو بھی بیماری لگ جائے گی، باقیوں کو بھی خارش لگ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اجرم الاول، تو پہلے کو بیماری کس نے لگائی؟ پھر تو جس نے پہلے کو بیماری لگائی ہے وہی دوسرے کو بھی لگا سکتا ہے، وہی تیسرے کو بھی لگا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ احتیاط نہیں کرنی چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، کسی کے کرنے سے نہیں ہوتا۔ کسی زکام والے مریض سے ملتے ہیں، اس کے بعد گھر میں آ کے ایک دو چھینکیں آ جاتی ہیں، بولتے ہیں فلاں نے زکام لگا دیا، یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے حکم سے لگ گیا، چاہے اس کی وجہ سے لگ گیا ہو، لیکن حکم اللہ کا ہی ہے اس کے اندر، اس کی وجہ سے کوئی کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ اس کے گھر والے بھی رہ رہے ہیں، اگر لگنا ہوتا تو ان کو لگ جاتا، اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے دوست احباب ہیں، جاب کرتا ہے، آفس جاتا ہے، وہاں لگ جائے گا لوگوں کو، سب یعنی سارے دنیا پھر بیمار ہو جائے اس طرح۔ تو یہ کہنا کہ فلاں کی وجہ سے بیماری لگ گئی یہ غلط ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ، کوئی بیماری متعدی خود سے نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کا حکم ہوتا ہے بیماری لگ جائے، جیسے کہ بخار ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے آئے گا، اللہ کا حکم نہیں ہوگا نہیں آئے گا۔ بیماری ہے ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اللہ کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے بھلائی کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ چاہے کہ اس کو بھلائی آ جائے، اس کو کوئی برائی نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ چاہ رہا ہے کہ اس کو شفا مل جائے، کوئی اس کو بیمار نہیں کر سکتا۔ اللہ چاہ رہا ہے اس کو بیمار کر دے، کوئی اس کو شفا نہیں دے سکتا۔ تو یہ درست عقیدہ ہونا چاہیے۔ اسلام نے اس عقیدے کو توڑا کہ کسی قسم کی کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ ولا طیرہ، نمبر دو، یہ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمائی، یہ جتنے بھی بدفعلی بدشگونی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
بدشگونی میں بہت ساری چیزیں اتنی زیادہ رائج ہیں، ہر علاقے کے اعتبار سے، ہر قوم کے اعتبار سے، ہر زمان والوں کے اعتبار سے۔ بہت سارے لوگ تو ہندوؤں سے لے کر آئے ہیں، پاکستان ہندوستان جب الگ ہوا بہت سارے لوگ ہجرت کر کے آئے، یا جب یہاں بھی رہتے تھے ہندوستان پاکستان ایک تھا تو سب ساتھ رہنے کی وجہ سے ہندوؤں کے اندر جو بدشگونی کا ایک عقیدہ بہت زیادہ ہے، بلکہ ان کی مذہبی عقیدہ ہے، وہ ہم نے لے لیا۔ تو بلی نے راستہ کاٹ لیا، ہاتھ میں کھجلی ہو گئی، آنکھوں میں آنکھ پھڑک رہی ہے تو یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، کینچی چلانے سے لڑائی ہو رہی ہے، چپل الٹی پڑی ہوئی ہے تو یہ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں اس کو بدشگونی کہتے ہیں، اس کا کوئی حیثیت نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں دودھ گر گیا، کسی کو پلٹ کے پیچھے سے آواز نہیں دو، اس نے پلٹ لیا تو آج کا کام خراب ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا کیا ہم نے پیدا کیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا اور بہت وضاحت سے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کانت الشؤم، اگر کوئی نحوست والی چیز ہوتی، اگر کوئی نحوست کوئی حیثیت رکھتی، اگر بدشگونی کوئی چیز ہوتی تو کیا ہوتا؟ تو ففی الدار، نمبر ایک تو تین چیزوں میں ہوتی، ففی ثلاثن تو تین چیزوں میں ہوتی، نمبر ایک فی الدار، گھر کے اندر ہوتی، یعنی گھر تبدیل کرتا ہے آدمی۔ یہ زندگی کے تین بڑے بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں بتائیں۔ گھر تبدیل کرنا ایک انسان کی زندگی کا بڑی تبدیلی ہے، گھر بدل لیا اس نے، تو گھر بدلنے کی بعد سے گھر میں کوئی نحوست ہوتی تو اس گھر کی وجہ سے ہوتی۔ اسی طرح یعنی اگر گھر بدلنا، عموماً ہم بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی گھر راس نہیں آ رہا ہے، اس کو یہ گھر راس نہیں آیا، کوئی راس واس نہیں آیا، سب راس آتا ہے، زمین ساری اللہ کی ہے، یہ بھی ویسی گھر ہے، وہ بھی ویسی زمین ہے، اس زمین میں کوئی الگ چیزیں نہیں ہیں جو کہ راس نہیں آئی، اس کو سب راس آتا ہے۔ ہمارے یہ ذہن کا فطور ہے، بس اللہ نے حالات بدل دیے اللہ کے حکم سے، اتفاقی بات یہ ہو گئی کہ بھائی اس نے گھر بدلا، نہیں تو ہر آدمی گھر بدلتا تو ہر آدمی تباہ ہو جاتا، پھر تو سارے گھر بدلنے والے تباہ ہو رہے ہوتے، اور جو کرائے پہ رہنے والے ہیں وہ تو ہر 2 سال 5 سال بعد گھر بدل رہے ہوتے ہیں، تو وہ تو کبھی زندہ ہی نہیں رہتے پھر تو ففی الدار گھر کے اندر ہوتی، وفی المرأتی عورت میں ہوتی، یعنی بیوی، شادی ہوتی ہے انسان کی زندگی کے رخ بدل جاتا ہے، ساری زندگی بالکل جو پہلے جیسی گزر رہی ہوتی ہے اس کے بالکل برعکس ہو جاتی ہے، ایک نئی تبدیلی آتی ہے، بہت بڑی تبدیلی زندگی میں آتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر یہ نحوست ہوتی، اگر یہ بدفعلی ہوتی، بدشگونی ہوتی، کسی چیز میں برائی ہوتی، کسی چیز کا اثر ہوتا تو ان چیزوں سے ہو سکتا تھا، نمبر ایک گھر سے، دوسرا شادی سے۔ شادی کے بعد بھی ہم کہتے ہیں اس کی شادی اس کو راس نہیں آئی، اس کی شادی کے بعد اس کا کاروبار ختم ہو گیا، اس کی نوکری چلی گئی، شادی ہوتے یہ ہو گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہونا تھا ہو گیا نہیں۔ اچھا بعض شادی کے بعد حالات اچھے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھی شادی کر کے اس کے حالات اچھے ہو گئے۔ ارے شادی کر کے حالات اچھے نہیں، اللہ نے لکھا تھا اس وقت حالات اچھے ہونا، ہو گئے حالات اچھے، شادی بھی اسی وقت لکھی تھی اللہ نے۔ تیسرے نمبر پہ چیز وفی المرکب، سواری کے اندر، سواری خریدتے، اچھی گاڑی چل رہی ہوتی ہے، دوسری گاڑی بدل لی، دوسری گاڑی لیتے ہی اس کے اندر کوئی پریشانی شروع ہو گئی، گاڑی آنے کے بعد سے جو ہے وہ مسائل شروع ہو گئے، یہ گاڑی ہمارے لیے اچھی نہیں ہے، یہ گاڑی منحوس ہے ہمارے لیے، اس گاڑی کی وجہ سے نحوست ہے۔ اللہ کی طرف سے ہے یہ چیزیں، کسی کی طرف سے گاڑی کچھ نہیں کر سکتی، گاڑی کیا کر سکتی ہے، وہ خود تو چل نہیں سکتی بیچاری، اس کو چلاتے تو آپ ہیں، وہ آپ کو کیا اثر انداز کرے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ کوئی حیثیت نہیں ہے سب چیزوں کی، اور پھر فرمایا کہ ولا سفر، سفر کی بھی کوئی حیثیت نہیں، یعنی سفر سے جتنی باتیں جڑی ہوئی ہیں کہ یہ مہینہ بھاری ہوتا ہے، اس مہینے میں بیماریاں اترتی ہیں، وبائیں نازل ہوتی ہیں، کاروبار نہیں کرنا چاہیے، شادی نہیں کرنی چاہیے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کا کوئی، جس چیز میں برائی ہے اس کو تو ہم سوچتے نہیں ہیں، اور جس چیز میں برائی نہیں ہے اس کے اندر ہم برائی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ برائی کس چیز میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ جب کوئی بات ہوتی تو اس میں اچھا پہلو نکالا کرتے۔ حضرت سہیل رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ تشریف لے کر آ رہے تھے، دور سے دیکھا کہ سہیل آ رہے ہیں، فرمایا سہل اللہ لہ، سہیل سہل سے نکلا ہے، آسانی سے نکلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو الفاظ بولا کرتے تھے، اچھے الفاظ بولا کرتے تھے کہ اچھے الفاظ کا اثر ہوتا ہے، اس کے لیے آسانی ہو۔ سہیل رضی اللہ عنہ کو دیکھا، سہل سے نکلا ہے، آسانی سے نکلا ہے، آسانی کا۔
ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیشہ زبان پہ الٹی بات آتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں البلایا موکل بالالسن، جو مصیبتیں ہیں نا وہ زبان سے ٹنگی ہوئی ہیں. مصیبتیں جو ہوتی ہیں وہ زبان سے ٹنگی ہوئی ہوتی ہیں. جب آدمی کوئی الٹی بات کرتا ہے، بری بات کرتا ہے، غلط بات کرتا ہے تو واقع ہو جاتی ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور اس کے آخرت پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رہنی، جو مسلمان ہے، آسان الفاظ میں جو مسلمان ہے، فلیقل خیرا، یا تو اچھی بات کرے، او لیصمت، یا چپ رہے، فضول بات نہ کرے، ہر وقت منفی بات نہ کرے، ہر وقت برائی کی بات نہ کرے، ہر وقت غلط بات نہ کرے، اچھی بات کرے یا چپ رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ بھائی یہ جو سفر کا مہینہ ہے، اس میں جتنی بھی تمہارے ہم لوگوں نے ایجاد کی ہوئی چیزیں، یہ ابھی سے نہیں ہے، یہ اسلام کے پہلے سے چلی آ رہی ہیں اور آج تک چلی آ رہی ہے، یہ ختم ہی نہیں ہو رہی. ہر مہینے، ہر سال کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ لوگ مجھ سے ضرور سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سفر کے مہینے میں کچھ پڑھنے کا بتا دیں. ارے سفر کے مہینے میں پڑھنے کا کیوں بتا دیں؟ کیونکہ بھائی بھاری ہوتا ہے یہ مہینہ نقصان دہ ہوتا ہے، منحوس ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. کیوں ہو جاتا ہے بھائی؟ جس وجہ سے ہو رہا ہے یہ سب، اس طرف تو دھیان نہیں ہمارا. یہ کیوں ہو رہا ہے سب؟ نحوست کیوں آ رہی ہے؟ اعمال کی وجہ سے آ رہی ہے، ادھر دھیان نہیں ہے. نحوست برائی کیوں آ رہی ہے؟ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے آ رہی ہے، اس طرف دھیان نہیں ہے. اپنی بے حیائی کی وجہ سے آ رہی ہے، اس طرف دھیان نہیں ہے. جھوٹ کے عام ہونے کی وجہ سے آ رہی ہے، اس طرف دھیان نہیں ہے. ہر چیز سود عام ہونے کی وجہ سے آ رہی ہے، اس طرف دھیان نہیں ہے. رشوت عام ہونے کی وجہ سے آ رہی ہے، اس طرف دھیان نہیں ہے. سفر کی وجہ سے بلا وجہ میں سفر کو ایک ملزم ٹھہرا دیا کہ سفر کی وجہ سے نحوست ہو رہی ہے. اپنے عمل کی وجہ سے، آپ کے گھر میں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، میرے گھر میں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جو نحوست پیدا ہو رہی ہے، میرے گھر میں تصویروں کی وجہ سے جو اللہ کی رحمت دور ہو رہی ہے، وہ کچھ نہیں ہے، سفر کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے اسلام کو انتہائی آسان بنایا ہے. آج کے زمانے میں کچھ لوگ لبرل ہونے کی وجہ سے ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور وہی لوگ اسلام کو پھر برا کہتے ہیں. اسلام تو پہلے سے ہی بھائی کھلے نظریے والا ہے، کہتا ہے اس سب چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، آپ تو اب آ کے سوچ رہے ہو یہ بات. اور وہی لوگ پھر بعد میں جہاں اپنی نہیں چلتی وہاں اسلام کو برا کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے یہ جو نظریہ ہے یہ انتہائی صاف ہے. اسلام کا سب سے پہلا بنیادی نظریہ کیا ہے؟ وہ نظریہ ہے کہ کچھ نہیں ہوتا. لا سے شروع ہوتا ہے، حدیث ہے نا یہ والی، یہ مسلم اور بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. لا عدوى ولا طیارہ ولا بہام ولا سفر، یہ حدیث بخاری مسلم میں بھی موجود ہے. اور اسلام، یہ بھی شروعات اس کی لا سے ہوتی ہے، لا، کچھ نہیں ہوتا. اور اسلام کا سب سے پہلا لفظ بھی لا ہے، لا الہ الا اللہ. لا، کچھ نہیں ہوتا کسی سے، نہ سفر سے کچھ ہوتا ہے، نہ گھر سے کچھ ہوتا ہے، نہ شادی سے کچھ ہوتا ہے، نہ کسی چیز سے کچھ نہیں ہوتا سوائے اللہ کے. اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ، اتنا ایمان یقین ہونا چاہیے اللہ پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرے سے تشریف لائے اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں فرمایا 70,000 من امتی يدخلون الجنت بغیر حساب، 70,000 لوگ میری امت کے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. اتنا فرمایا اور چلے گئے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں آپس میں باتیں شروع ہو گئیں. کسی نے فرمایا کہ جو پہلے ایمان لانے والے 70,000 ہیں وہ ہیں. کسی نے کہا کہ جو شہید ہونے والے ہیں وہ ہیں. کسی نے کہا فلاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے، فرمایا 70,000 لوگ وہ ہیں من لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون. اگر عکاشہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں، اللہم اجعلنی منہم، کہ اللہ میرے اس میں سے بنا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم انت منہم، تم ان میں سے ہو. پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ان میں سے مجھے بھی بنا دے، دعا کریں کہ میں بھی ان میں سے ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ تجھ سے آگے نکل گیا. اب تو دیکھ لیا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی. جس نے کہا پہلے کہ میرے لیے دعا کریں، تم ان میں سے ہو جاؤ، بغیر حساب کے جانے والے تم ان میں سے ہو. اب ہر کوئی کھڑا ہو کے کہنا شروع کر دے گا. تو پہلا آدمی آگے نکل گیا. تو وہ کون سے 4 ہیں؟ من لا یرقون، جو چھوت چھات نہیں کرتے، جو یہ تعویذ گنڈے نہیں کرتے،
کون سے تعویذ گھنٹے، وہ لکیریں، زائچے اور یہ اور وہ، بچہ پیدا ہوا تو فلاں تاریخ کو پیدا ہو رہا ہے، اس تاریخ کو جو ہے وہ یوں ہوتا ہے، اس دن کو پیدا ہوا، اس منٹ میں پیدا ہوا تو زائچہ نکالا جائے گا کہ نام کیسے رکھا جائے، اس سب چیزوں سے دور ہیں۔ ولا یسترقون، نہ کسی کے پاس جاتے ہیں یہ کروانے کے لیے، ایک آدمی خود کرتا ہے، ایک آدمی کسی کے پاس جاتا ہے یہ کرنے کے لیے، مختلف قسم کے ٹوٹکے جو ہم نے اپنے گھروں میں نکالے میں۔ ولا یتطیرون، نمبر 2، کسی بھی قسم کی کوئی بدفعلی میں، بدشگونی کا عقیدہ نہیں رکھتے کہ فلاں چیز سے یہ ہو جاتا ہے، فلاں سے یہ ہو جاتا ہے، فلاں اچھا ہوتا ہے، فلاں برا ہوتا ہے، ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا ان کا۔ اور نمبر 4، وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اور اللہ فرما رہے ہیں ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اللہ پر جو توکل کر لے گا بس اس کے لیے وہ کافی ہو جائے گا۔ توکل کا مطلب کیا ہے؟ بھروسہ، ایک لفظ آسان، بھروسہ کر لیں اللہ پر کہ اللہ صحیح کر دے گا، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ جیسا چاہے گا ویسا کر سکتا ہے، اللہ ہر کچھ صحیح کر سکتا ہے، بس یہ بھروسہ ہونا چاہیے، بس کافی ہے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنتم تتوکلون علی اللہ حق توکلی، اللہ پر توکل کرنے کا حق جو ہے اس طرح بھروسہ کر لو، یقین اللہ پر ویسا ہو جائے جیسا تمہارا جیسے اللہ کے اوپر بھروسہ ہونے کا حق ہے۔ لرزقتم کما ترزق الطیر، جیسے اللہ پرندوں کو رزق پہنچاتا ہے ایسا تمہیں پہنچائے گا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ یہ ساری چیزیں فالتو ہیں کہ اس سے ایسا ہو گیا، اس نے ایسا کر دیا، اس نے ویسا کر دیا، یہ مہینہ اچھا ہے، یہ مہینہ برا ہے، یہ دن اچھا ہے، یہ دن برا ہے، کوئی دن اچھا نہیں، سب دن اللہ، کوئی دن برا نہیں، سب دن اللہ کے ہیں، سب اچھے ہیں، ہمارے عمل اچھے یا برے ہوتے ہیں اسی کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔